اب ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں وائی دا فرسٹ 10 ورسز. میں آپ سامنے فرسٹ 10 ورسز رکھتا ہوں. الحمدللہ مجھے یاد بھی ہیں لیکن میں آپ کے سامنے اب رکھتا ہوں اور اس کی تھیم ہم سمجھنے کی جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے کتاب نازل کی اپنے بندے پہ اینڈ ہیز ناٹ میڈ دیر ان اینی ڈیوینس. یجعل لہ عوجا, کوئی ٹیڑھ نہیں ہے اس کتاب میں, کوئی کنفیوژن نہیں ہے. دجال بہت کنفیوز کرے گا. دجال اتنی کنفیوژن پھیلائے گا ازمز اور اسکزمز کے تھرو. عام بندے کو سمجھ نہیں آئے گی کس کو سنیں, کیا فالو کریں. فلانا یہ بات کر رہا ہے, فلانا یہ کہہ رہا ہے. فیمنزم ٹھیک ہے, فرسٹ ویو فیمنزم, سیکنڈ ویو, تھرڈ ویو, فورتھ ویو, ففتھ ویو, ہر سال نئی ویو نکل آتی ہے. لبرلزم ٹھیک ہے, مورل ریلیٹیوزم ٹھیک ہے, ہیومنزم ٹھیک ہے. کیا ٹھیک ہے, کس کو فالو کریں, کیا ڈیفینیشن ہونی چاہیے, وٹ از سکسیس. اتنی کنفیوژن ہوگی. تو پہلی ورس میں اینٹی ڈوٹ ہے. کیا اینٹی ڈوٹ ہے؟ جو اللہ نے اپنے عبد پر نازل کیا, یجعل لہ عوجا, کوئی ٹیڑھ نہیں ہے اس میں. فالو اٹ. ٹھیک ہے, سمپل. قرآن کو فالو کرو اور میرے نبی کو فالو کرو. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا. اس نے اسے اسٹریٹ بنا دیا ہے وارننگ کے حوالے سے کہ وارن کر دے اللہ کی پنشمنٹ کے بارے میں اور بشارت دے دے مومنین کو, الذین یعملون الصالحات, جو نیک اعمال کرتے ہیں, ان لہم اجرا حسنا, تمہیں ریوارڈ دیا جائے. دوسری آیا میں ایک اور اینٹی ڈوٹ ہے کہ وہ ٹائم کٹھن ہوگا, مشکل ہوگا, ٹیمپٹیشنز کا دور ہوگا, ڈیزائرز کا دور ہوگا, گریٹیفیکیشنز کا دور ہوگا. لوگ بہت کھا رہے ہوں گے, بڑا جو ہے نا وہ جیسے وہ ایک ڈس آرڈر بھی ہوتا ہے, کھا کے لوگ بہت زیادہ کھانے کے شوقین ہو جاتے ہیں. یعنی اتنا کچھ چل رہا ہوگا, ہر چیز کا مزہ ہوگا اس دور میں. لیکن برداشت کرنے والے, ان کو بشارت دے دو جو نیک اعمال کریں گے اس دور میں, دے ول ہیو اینڈ لیس ریوارڈ. ان کو اینڈ لیس ریوارڈ دیا جائے گا. ٹھیک ہے, ما کسینا فیہ ابدا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے وہ, ہمیشہ ہمیشہ کا مزہ ہے. تھوڑا سا برداشت کر لو, تھوڑی سی مشکل لے لو, اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کا مزہ ہے, ہمیشہ ہمیشہ تم رہو گے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, اور اللہ وارن کر دے ان لوگوں کو, سختی سے وارن کر دے جو کہتے ہیں اللہ نے بیٹا جنا. اب یہ اس کا تعلق کیا ہے فتنہ دجال سے؟ دیکھیں, سب سے بڑا فتنہ کرسچینٹی کا فتنہ ہے, جنہوں نے اتنی ہیومینٹی کو یہ بلیو کروا دیا کہ خدا خود بھی زمین پہ آ سکتا ہے اور اپنا بیٹا بھی ہے خدا کا, نعوذ باللہ. تو اس عقیدے کے لوگ تو دجال کو فوراً مانیں گے. کیا خیال ہے, کتنا عقیدہ خراب ہوا ہے ہیومینٹی کا. یعنی جو لوگ پہلے یہ مان رہے ہیں کہ خدا زمین پہ آ سکتا ہے مسیحا بن کے اور خود اپنے آپ کو پیش کرے گا, سولی پہ چڑھا دیا, وہ دجال کو بھی فوراً مان جائیں گے. جب وہ کہے گا میں مسیحا ہوں, جب وہ کہے گا کہ میں خدا ہوں, تو وہ بھی مان جائیں گے کہ ٹھیک ہے. ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم, ان کو کوئی علم نہیں ہے, نہ ان کے باپ دادا کو علم تھا. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم, یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں. یعنی اس کی اگر لوز ورڈز میں ٹرانسلیشن ہے, بکواس کر رہے ہیں, بہت بڑی بکواس ہے. ان یقولون الا کذبا, اور یہ جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اے نبی, آپ اپنے آپ کو کل کر لیں گے اس گریف میں کہ ایمان کیوں نہیں لاتے. بہت خوبصورت آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, یعنی محبت پیدا کی جا رہی ہے امت کے دل میں کہ یہ اتنے مخلص ہیں تم سے نبی کہ یہ ہاتھ پکڑ کے تم لوگوں کو کہہ رہے ہیں بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ, اور اس غم میں ہلاک نہ کر لیں اپنے آپ کو, یہ کیوں نہیں بچ رہے. تو اللہ نے ان کی کاؤنسلنگ بھی کی کہ آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اے نبی. فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. یہ ایک اور اینٹی ڈوٹ ہے. جو کچھ بھی ہے نبی اس زمین میں آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ سب زینت ہے, ایڈورنمنٹ ہے. کس لیے؟ تاکہ ہم آزمائیں ان کو. احسن عملا, کون ہے احسن عمل کرنے والا, کون ہے انٹیلیجنٹ زندگی گزارتا ہے. یعنی کھول کے اللہ بتا رہا ہے کہ مت اتنا اٹریکٹ ہو دنیا سے, یہاں پہ ٹیسٹ اور ٹرائل کے لیے آئے ہو تم لوگ, اور یہ سب چٹیل میدان بن جائے گا. یہ اگلی آیا, وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُوزًا.
اے نبی اس کو ہم سب کو پیرن گراؤنڈ بنا دیں گے, چٹیل میدان بنا دیں گے, یہ سب غائب ہو جائے گا, سب ختم ہو جائے گا. اور پھر فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم, کیا انہوں نے سوچا ہے کہ اصحاب کہف رقیم والے یعنی انسکرپشن والے, رقیم تختی کو انسکرپشن کو کہتے ہیں, ان کے غار کے باہر ایک انسکرپشن لگ گئی تھی, کانوا من آیاتنا عجبا, کہ وہ بہت کوئی عجیب بات ہے, ان کے لیے عجیب ہوگی, ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں. یعنی اللہ کنٹرولز ایوری تھنگ, اللہ کے لیے کیا ہے, تمہارے لیے عجیب ہے کہ 309 سال وہ سوئے, پھر اٹھ گئے, اٹھے تو نہ ناخن بڑے ہوئے نہ بال بڑے ہوئے, بالکل ویسے ہیں, فریش ہیں, نہ ایج ہوئی ہے, تو یہ ایک عجیب بات ہے. لیکن نہیں, یہ ہمارے لیے کوئی عجیب نہیں ہے. اذ اول فتیۃ الی الکہف, فرمایا. اب دیکھیں قرآن کتنا جامع ہے, پہلی 10 آیا میں اتنا جامع میسیج ہے, آئی وش کہ اس پہ 2 گھنٹے کی کلاس ہو. قرآن نے ڈیٹیلز کو سکپ کر دیا اور اصل بات آپ کو بتائی ہے کہ ٹرولی دے ور ینگ مین فتیہ, انہم اذ اول فتیۃ الی الکہف, بے شک وہ فتیہ تھے, یوتھ تھے, الی الکہف, جنہوں نے کہف کی طرف جو ہے وہ پناہ لی تھی. کہف کیو کو کہتے ہیں. اس سورہ کے نام میں ہی سلوشن ہے. دجال سے بچنے کے لیے آپ کو کیو کریٹ کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے, اور وہ کیو کا یہی ماڈل ہوگا جو اصحاب کہف ماڈل تھا. آگے میں بتاتا ہوں یہ کیا ماڈل تھا. فتیہ اور شباب میں فرق ہے, قرآن کے ایک ایک ورڈ پہ غور کرنا چاہیے. شباب کسے کہتے ہیں عربی میں؟ یوتھ کو, ٹھیک ہے, اور فتیہ بھی کسے کہتے ہیں؟ یوتھ کو. تو فرق کیا ہے؟ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا اذ اول شباب الی الکہف, یہ کیوں نہیں کہا کہ بے شک وہ یوتھ تھے؟ فتیہ کون ہوتا ہے؟ اللہ نے ابراہیم اسلام کے لیے فتح کا ورڈ استعمال کیا قرآن میں, ٹھیک ہے. عربک پوئٹری میں فتح فتیہ یہ یوز ہوتا ہے. عربز کو بہت اچھے سے پتہ ہے فتیہ کون سے والا نوجوان ہے. شباب وہ ہے جو بس میچورٹی ریچ کر جاتا ہے, بایولوجیکل میل ہے, اس کو شباب کہتے ہیں. فتیہ وہ خاص نوجوان ہے جو کریجیس ہے, بہادر ہے, میچور ہے, وائز ہے, اس کو فتیہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شباب کا ورڈ نہیں استعمال کیا, فتیہ, اور اسی میں سلوشن بتا دیا کہ اصل میں کون بچے گا؟ جو وائز ہے, کریجیس ہے, کیونکہ نوجوانوں سے چینج آتی ہے, یاد رکھیں. ان کو فتیہ اللہ نے اس لیے کہا ان نوجوانوں کو کیونکہ یہ اس ٹائم کے طاغوت اور غلط سسٹم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. اس ٹائم کی رانگ ڈیفینیشنز کو انہوں نے فائٹ کیا تھا, اور یہ بہت بہادری کا کام ہوتا ہے, یہ عام بندہ نہیں کر سکتا, یہ بہادر نوجوان کرتے ہیں. اس ٹائم کے فالس گاڈ کو انہوں نے چیلنج کر دیا تھا, ٹھیک ہے, اصحاب کہف نے. یہ تھے کون اصل میں؟ دیکھیں آلموسٹ ہر کلچر نے کلیم کیا کہ اصحاب کہف کی جگہ ہمارے ہاں ہے. ٹونیشینز کہتے ہیں ٹونیشیا میں ہے, ٹرکش کہتے ہیں ٹرکی میں ہے, شام والے کہتے ہیں شام میں ہے وہ کیو, بہت سے لیبیا والے کلیم کرتے ہیں افریقہ. آئی ول ناٹ بی سرپرائز پاکستانی کلیم کر دیں کوئی ویڈیو بنا کے کہ یہ والا غار ہے, لیکن کون سا ہے اللہ کو بہتر پتہ ہے. اور وہ تھے کون؟ 7 کا زیادہ آتا ہے, 7 سلیپرز. 7 پہ اس لیے کافی لوگ مانتے ہیں, ویسے اللہ نے 7 پر جا کر آگے کو کمنٹ نہیں کیا, باقیوں کو رد کیا اللہ نے. کچھ لوگ کہتے ہیں 2 تھے, 3 تھے, 4 تھے, اللہ نے اس کو رد کیا, لیکن 7 پر اللہ نے خاموشی اختیار کی اور آگے پھر ورسز چلتی. تو اس لیے کچھ علماء کہتے ہیں وہ 7 ہی تھے, اور ایک ان کا کتا تھا, دیر واز ڈاگ, واللہ عالم کتنے تھے, لیکن 7 پر جو ہے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں 7 ہی تھے. تو اینی وے یہ تھے کون؟ ارلی کرسچنس تھے. ایک موقف ہے کہ جیزس کرائسٹ عیسیٰ اسلام کے فالوورز تھے ارلی کرسچنس, اور دے ور پرسیکیوٹڈ. کچھ کہتے ہیں نہیں اس سے پہلے کے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہود کو ان کا پتہ تھا, اور یہود ارلی کرسچنس کو تو لائک نہیں کریں گے نا. یہود نے ہی کہا تھا نا قریش سے, آپ کو پتہ ہے سورہ کہف کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کہ مشرکین مکہ مدینہ گئے اور جا کر, یہ بہت ارلی سورہ ہے بائی دا وے, سورہ کہف, سورہ مریم, سورہ اسراء, یہ شروع کے پہلے 2-3 سال میں نازل ہوئی تھی. تو انہوں نے جا کر یثرب میں گئے, مدینہ کا پرانا نام ہے, قریش مکہ, اور یہود سے کہا تھا کہ یہ کہتے ہیں ہم نبی ہیں, میں نبی ہوں تو ہمیں کوئی کرائٹیریا, اب تو ہم ان کو ٹیسٹ کریں, کچھ سوال کریں. تو یہود نے کہا تھا آپ 3 سوال ان سے کریں. نمبر 1 روح کیا ہے, نمبر 2 ذوالقرنین کون تھا, اور نمبر 3 اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے. تو اس لیے کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ چونکہ یہود نے کہا تھا اصحاب کہف کا پوچھو, تو یہ شاید یہود میں ہی صحیح تھے, پرانے دور کے تھے. جو بھی تھے, ہمارا معاملہ ہے, ہمارا کام ہے کہ ان سے لیسن ہم نے لینا. تو یہ فتیہ تھے, they were wise, they were courageous, اور they were brave young men, ٹھیک ہے, جو پناہ لی جنہوں نے کہف میں. فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ
वहय्यि लना मिन अम्रिना रशदा। 10 आयत यहाँ ख़त्म हो जाती हैं। इतना खूबसूरती से इन 10 आयत को अल्लाह ने स्टार्ट और एंड किया है कि इस पर ही बहुत लंबा लेक्चर हो सकता है। स्टार्ट भी अल्लाह की तारुफ से, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। पहली वर्स में ही दज्जाल को फाइट करने का एंटीडोट है। क्या एंटीडोट है? पहचानो अल्लाह कौन है, लव अल्लाह। अल्लाह की हम वही बयान करेगा जो अल्लाह से मोहब्बत करता है। अल्लाह से मोहब्बत बिल्ड करो, यही फितना दज्जाल से बचने का एंटीडोट है। ठीक है, जितना अल्लाह से मोहब्बत बिल्ड करोगे, अल्लाह को पहचानोगे, अल्लाह के करीब होगे। और अपने अब्द का तारुफ भी करा दिया। बचना है तो किसके वेज पे चलना पड़ेगा, किसकी डेफिनेशन पे? मेरे नबी के। और तीसरा, वलम यजअल लहू इवजा। डोंट गेट कंफ्यूज ना हो। सिर्फ किसको थाम लो? कुरान। जो कुरान कहता है उसको पकड़ लो। जिसको कुरान सक्सेस कह रहा है वही सक्सेस है, जिसको कुरान नुकसानदेह कह रहा है वही नुकसानदेह है। जो कुरान ने माइंडसेट बनाया वही माइंडसेट अडॉप्ट करो। तो ये पहली वर्स। और फिर देखें एंड किस दुआ से हो रहा है। ये दुआ आज के दौर में, अल्लाह अकबर, रब्बना, जबकि साबिक़ काफ ने क्या कहा? रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा। ए हमारे रब, हमें अता कीजिए अपनी तरफ से रहमत, वहय्यि लना मिन अम्रिना रशदा, और हमारे लिए सही रास्ता तैयार फरमा दीजिए, प्रिपेयर कर दीजिए कि हम सही रास्ते की तरफ चले जाएं। अब देखें आज के दौर में ये दुआ कितनी रेलेवेंट है। कन्फ्यूजन का दौर है, इज़म्स और स्किज़म्स का दौर है। कितने लोग बोल रहे हैं, रील्स हैं, पॉडकास्ट हैं, सो मच गोइंग ऑन। आप सिंपली ये दुआ पढ़ा करें और ये दुआ पढ़ के अल्लाह से मदद मांगा करें कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर रख। तो ब्यूटीफुल ये जो पहली 10 वर्सेस हैं, अगर आप इन्हीं को समझ लें तो आप फितना दज्जाल से इंशाअल्लाह ताला बच जाएंगे। और इनको मेमोराइज़ करें। और दोबारा मैं इसमें से मोटे मोटे पॉइंट्स आपको बताता हूँ। तौहीद, अल्लाह का सही तारुफ, सॉलिड तारुफ अल्लाह का। और देखें उन्हें पता है कि जब तक ये लोग अल्लाह से कनेक्टेड हैं तो ये हमारे हाथ में नहीं आ सकते। इसीलिए इस वक्त सबसे बड़ा अटैक गॉड पर है। एथिज़म को प्रमोट किया जा रहा है, गॉड का मजाक उड़ाया जा रहा है, गॉड के कॉन्सेप्ट को वीक किया जा रहा है। ठीक है ना। और ऐसे लोगों का मजाक उड़ाया जो गॉड सेंट्रिक लोग हैं। अल्लाह के कलाम को डिमीन किया जा रहा है। जैसे हमारी भी खुदा न खास्ता अल्लाह माफ़ करे सोच बन गई है कुरान के बारे में। जैसे हम कहते हैं यार ये तो मौलवियों का काम है कुरान पढ़ना, कुरान सीखना। डिग्रेड करते हैं हम इस चीज़ को अनफॉर्चुनेटली। हालांकि कुरान तो अल्टीमेट सोल्यूशन है। तो जब मुसलमान ही इस तरह डिग्रेड करने लग जाए, अल्लाह माफ़ करे, तो यही तो फिर बदकिस्मती है। तो ये अल्लाह ने खूबसूरती से हमें एक सोल्यूशन दिया कि लव ऑफ अल्लाह, फियर ऑफ अल्लाह, होप ऑफ अल्लाह। पहली 3 आयात में तीनों है। अल्हम्दुलिल्लाह क़य्यमन लियुनज़िरा बअसन शदीदन मिन लदुन्हु व युबश्शिरल मुमिनीना लज़ीना यअमलूना स्वालिहाति अन्ना लहुम अजरन हसना, कि इन्हें डराओ भी बशारत भी दो। तो अल्लाह से बेहतरीन ताल्लुक़ क्या है? लव ऑफ अल्लाह, फियर ऑफ अल्लाह एंड होप फ्रॉम अल्लाह। ये तीनों इतनी खूबसूरती से पिरोए हुए हैं पहली 3 वर्सेस में कि पहचानो अपने रब को और इस तरह से अपने रब से ताल्लुक़ कायम करो और नबी वसल्लम के तरीक़ों में चलो। और फिर एक और एंटीडोट है। कौन सा एंटीडोट है? इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। क्रिस्टल क्लियर अल्लाह ने फ़िलॉसफी आपकी क्लियर कर दी, मेरी और आपकी, कि देखो डिसीव ना होना, दुनिया की जो ज़ीनतें हैं वो तुम्हारे इम्तिहान के लिए हैं। इतना ना गुम हो जाना दुनिया में कि आखिरत दीन को बहुत पीछे छोड़ दो। यानी तुम्हें ऑल यू थिंक अबाउट इज़ हाउ टू गेट माई सन इन टू आईवी लीग, हाउ टू गेट माई सन इन टू सच एंड सच यूनिवर्सिटी, बट यू फॉरगेट कि दीन क्या है। दीन भी तो सिखाना है इन्हें, इनके अकीदे को भी तो मजबूत करना है, इन्हें कुरान से कनेक्ट करना है। तो ये अल्लाह ने इसको ब्रेक किया है, इसको, और इसका एंटीडोट दिया है कि नो, ये दुनिया की चीज़ें जीनत हैं, बच के रहो और ये सब ख़त्म हो जाएगा, इट विल ऑल वैनिश। और अभी तो आप आगे चलें, तो पहली 10 आयत मैंने बताई क्विकली। देखिए 4 स्टोरीज़ हैं। पहली स्टोरी है साबिक़ काफ, सूरह काफ में साबिक़ काफ, पीपल ऑफ केव। उसमें जो एंटीडोट है दज्जाल से बचने का, दज्जाल 4 जो है ना वो ट्रायल्स लेगा ह्यूमैनिटी के, हदीस से साबित है। पहला क्या है? ट्रायल ऑफ रिलीजन। वो क्लेम करेगा मैं खुदा हूँ, वो क्लेम करेगा डिविनिटी। असहाबे काफ मॉडल, स्टिक टुगेदर, अपने केव्स बनाओ, आपस में एक दूसरे के साथ रहो,
یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں کیو بنا لیں، گروپ بنا لیں، کیو سے مراد گروپ بنا لیں، آپس میں اکٹھے رہیں، ایک دوسرے کو بوسٹ کریں، ایک دوسرے کو روکیں گناہوں سے، مسجد میں بیٹھ جائیں، ایسی جگہوں پہ نہ بیٹھیں جو فتنے والی جگہیں ہیں، ٹھیک ہے. گڈ کمپنی، رائٹیس کمپنی، اسٹک ٹوگیدر، کیپ یور ڈیفینیشن اسٹریٹ، اپنی ڈیفینیشن ریوائز کرتے رہیں قرآن سے. یہ ہے ٹرائل آف ریلیجن اور اس سے بچنے کا ذریعہ جو کہ سورہ کہف میں ہے. دوسرا ٹرائل وہ کیا لے گا؟ ٹرائل آف ویلتھ. اس کے پاس مٹیریلزم بہت ہوگا، مال بہت ہوگا، وہ کھانے کو دے گا، پیراڈائز دکھائے گا، کیا کیا نہیں دکھائے گا. تو سٹوری آف مین آف ٹو گارڈنز ہے دوسری سٹوری. مختصراً وہ کیا ہے؟ دو لوگوں کی سٹوری اللہ بیان کرتے ہیں. ایک بہت امیر تھا، ایک نارمل امیر تھا. جو بہت امیر تھا اس کے پاس بہت ایگریکلچرل لینڈ تھا، تو اس کا دوسرا دوست تھوڑا خدا خوفی والا تھا. وہ اس کو سمجھاتا تھا یار اتنا تکبر نہ کیا کر. وہ کہتا تھا کوئی آخرت نہیں آنی، یہ سب میرا کمال ہے، میں خود ہوں، سیلف میڈ ہوں، سب میرا ہے. اگر آ بھی گئی آخرت تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بھی زیادہ دے گا. اس کے کانسیپٹس ہی خراب تھے. دوسرے نے سمجھایا ایسی متکبرانہ باتیں نہ کیا کرو، اتنا دل نہ لگاؤ ان چیزوں سے. لیکن اس نے نہیں مانا. کیا ہوا؟ اللہ کہتے ہیں راتوں رات ہماری ایک فوج آئی اور اس کے تمام لینڈز تباہ ہو گئے. وہ ہاتھ ملتا رہ گیا اور اس نے کیا کہا؟ ہائے کاش میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. جبکہ اس پورے واقعہ میں کوئی دیوتا، دیوی، آئیڈل اس کا ذکر نہیں ہے. تو اسکالرس کیا کہتے ہیں؟ اس نے کس کو شریک بنایا تھا؟ اپنے نفس کو، مال کو، میٹیریلزم کو. تو آج آپ کے سامنے ہے لٹرلی لوگ ورشپ کر رہے ہیں مال کی، لٹرلی دے آر ورشپنگ. یعنی اتنی خرابی ہو چکی ہے، اتنی کانسیپٹ خرابی ہو چکی ہے، لوگ پیسے کو خدا سمجھ بیٹھے، پیسے کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے. تو کیوں نہ ایسے لوگ پھر دجال کے ہاتھ لگے، اللہ معاف کرے، کیوں نہ ڈسیو ہوں اس کی سویلائزیشن سے. ٹھیک ہے. تو اللہ یہاں پہ دوسری سٹوری میں یہ کانسیپٹ ٹھیک کرتے ہیں. اور دوسری ہی سٹوری کی آیات ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. یہ ہے اینٹیڈوٹ. مال، اولاد کیا ہے؟ دنیا کی زینت، حرام نہیں ہے لیکن گلیٹر ہے دنیا کا، اچھا لگتا ہے. والباقیات الصالحات، لیکن تمہارے رب کے ہاں باقی رہ جانے والے اعمال وہ کیا ہے؟ دین پڑھا ہے، نماز ادا کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، وہ بہتر ہے اللہ کے ہاں. کس حوالے سے؟ ثواب کے حوالے سے. یہ ہے اینٹیڈوٹ کہ اس مینٹیلٹی کے بنو پلیز. اگر بچنا ہے مال کماؤ. جیسے ایک شخص نے، ایک تابعی تھے غالباً، ان سے پوچھا صحابہ کے اسٹوڈنٹس کہ صحابہ اور ہم میں کیا فرق ہے. انہوں نے ایک جملے میں پوری فلسفی سمجھا دی. انہوں نے کہا صحابہ اور ہم میں یہ فرق ہے کہ صحابہ کے ہاتھ میں مال تھا، دل میں نہیں. بس دیٹس اٹ. آج کا آپ کا ٹیک اوے یہ ہے. اسلام مال کمانے سے منع نہیں کرتا. اسلام کس چیز سے منع کرتا ہے؟ کہ مال کو دل میں لے آؤ. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. مال کی محبت نے، میوچل رائیولری ان ورلڈلی تھنگز، اس چیز نے انہیں تباہ کر دیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ یہ قبروں کو پہنچ گئے. تو اس سے منع کرتا ہے اسلام. ٹھیک ہے، کہ مال کو پجاری نہ بن جاؤ. تیسری سٹوری کس کی ہے؟ موسیٰ اسلام اینڈ خضر. اس میں کیا اینٹیڈوٹ ہے؟ ٹرائل آف نالج. جب نیا نالج ملے اس کو ہمبلی قبول کر لو. اللہ اکبر. جوز کے لیے کتنا بڑا پیغام ہے. جوز کے سب سے بڑی کون ہے شخصیت؟ موسیٰ علیہ السلام. اللہ سٹوری میں کیا بیان کر رہے ہیں کہ موسیٰ السلام کو لگا سب سے زیادہ نالجیبل وہ ہیں. تو اللہ نے کیا کہا کہ نہیں، ہمارا ایک بندہ ہے جو کہ پروفٹ تھے، خضر یا فرشتے تھے، اس میں اختلاف ہے. ہمارا ایک بندہ ہے خضر، اس کے پاس جاؤ، اس کو کچھ ایسی چیزیں بتائیں جو میں نہیں پتا. تو موسیٰ السلام نے کیا کہا آگے سے؟ میں نہیں مانتا. یہ کہا میں کیوں مانوں؟ کیا کہا؟ ضرور. اور کتنے کلومیٹر چل کے گئے اور ان سے ملاقات کی کہ نہیں. جیوز کو کیا پیغام دے رہا ہے اللہ؟ کہ تمہیں جتنا نالج تھا میں نے ایک اور بندہ بھیجا ہے، آخری نبی. کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مانتے ہو کہ نہیں اس کو؟ انہوں نے کیا کہا آگے سے؟ ہم نہیں مانتے. موسیٰ علیہ السلام کے اپوزٹ رویہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نالج حاصل کرنے جاؤں. یعنی تمہارا نبی نالج حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، تم کس ہڈی کے بنے ہوئے ہو؟ تم مطلب نبی وسلم کا انکار کر رہے ہو. ایک یہ. تو دجال کے پاس بہت نالج ہوگا اور وہ فیسینیٹ کرے گا اس نالج سے، اور ڈسیو ہو جائیں گے لوگ. وہ لوگ ہوں گے جو دین اگین ورلڈلی نالج جن کے لیے سب کچھ ہے، جن کا کرائٹیریا یہ ہے کہ اچھا یہاں کا پڑھا ہوا، اوکے گڈ. تو اللہ بتاتے ہیں کہ نہیں،
بی ہمبل، ٹھیک ہے. نالج اصل میں اللہ کی طرف سے. اس کو تو نالج ماننا نہیں تو فن ہے. یہ تو اس مہارت میں آتا ہے، فن میں آتا ہے، سائنس، ڈاکٹر بن جانا، انجینئرنگ. دس از ناٹ نالج. نالج کہتے ہیں وہی کے نالج، علم کی تعریف ہی ہے. اور ایک اور ایٹیٹیوڈ کہ نالج ہے وہ جو عمل میں آ جائے، باقی سب انفارمیشن ہے، کوئی فائدہ نہیں. اگر آج اس لیکچر سے آپ بس انفارمیشن لے کے جا رہے ہیں، عمل نہیں، تو یہ نالج نہیں ہے، ٹھیک ہے. دین اگین یہ پھر انفارمیشن ہے. تو تیسرے واقعے سے پتہ لگتا ہے کہ ٹرائل آف نالج بھی لیا جائے گا، لیکن بی لائک موسیٰ علیہ السلام، کہ اصل نالج کہاں سے ہے؟ جو اللہ دے گا. دجال کے پاس بھی جو نالج ہے وہ ایک ٹرائل ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ٹرائی کر رہا ہے. اور چوتھی سٹوری ذوالقرنین السلام. ذوالقرنین دا مین آف ٹو ہارنس، اس کو کہتے ہیں نا سینگ کو. ذوالقرنین دو سینگوں والا. دو سینگوں سے مراد ہے روم اور فارس، دونوں پہ وہ حکومت کرتے تھے، اس لیے ذوالقرنین ٹائٹل ہے. الیگزینڈر نہیں ہے بائی دا وے، وہ کچھ لوگ اسے الیگزینڈر کہتے ہیں ذوالقرنین کو. ایک رائٹیس کنگ تھا، بنی اسرائیل کو انہوں نے جو ہے وہ چھٹکارا بھی دیا تھا ایک بیبلونینز کے خلاف جنگ کر کے. تو اس لیے یہود کو ذوالقرنین بہت پسند تھے. ذوالقرنین نے دیوار بنائی ہے، کون سی؟ یاجوج ماجوج کی، ٹھیک ہے. اور وہ دیوار تانبے سے اور کاپر، آتونی زبر الحدید، انہوں نے کہا تھا نا لاؤ تانبا، اور تانبا کاپر کو کہتے ہیں آئرن، اس کے مکسچر سے بہت بڑی ہیوج دیوار تعمیر کی ہے. وہ دیوار پورٹل ہے، کیا ہے، لیٹس ناٹ گو انٹو اٹ، بس وہ ایک دیوار ہے، واللہ عالم. اور یاجوج ماجوج نے ابھی آنا ہے، بڑی عجیب سی مخلوق ہے، اور وہ سب کچھ کھا جائیں گے. یہ ایک الگ ڈسکشن ہے، پھر کبھی لیکچر رکھیں گے. لیکن وٹس ٹو لرن؟ ٹرائل آف اتھارٹی اینڈ پاور. دجال کے پاس بہت پاور اور اتھارٹی ہوگی، لیکن وہ خود کلیم کر دے گا وہ خدا ہے. تو ڈو ناٹ بی ڈیسیوڈ، ٹھیک ہے. پاور اور اتھارٹی جس کے پاس ہوتی ہے اس کو اور ہمبل ہونا چاہیے، جیسے ذوالقرنین تھے. ان کی سٹوری سے اللہ ہمیں ریوائز کروا رہا ہے کہ اصل لیڈر وہ ہے جو خدمت خلق کرتا ہے، لوگوں کے ویلفیئر کے لیے کام کرتا ہے، جو لوگوں کو فائدہ دینے والا ہوتا ہے اور ہمبل ہوتا ہے. تو ڈونٹ بی ڈیسیو بائی دجال. دجال ایک کیرزمیٹک لیڈر ہوگا، لیکن وہ متکبر ہوگا اور وہ لوگوں کے نقصان کی چیزیں کرے گا. اور اس سے ایک اور چیز بھی ثابت ہوتی ہے، دیکھیں جتنا بڑا فتنہ اتنی مضبوط دیوار بنانی چاہیے. یاجوج ماجوج کا فتنہ بہت ہیوج ہے، ٹھیک ہے. اتنی ہی مضبوط دیوار بنائی ذوالقرنین السلام نے. ثابت کیا ہوا؟ اگر آپ کسی فتنے سے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اس دور میں، تو آپ دیکھیں آپ نے دیوار کتنی تعمیر کی ہے. واٹس یور پروٹیکشن؟ جیسے اگر آپ کسی گناہ کا شکار ہیں، میں اور آپ اللہ نہ کرے کسی ایڈکشن کا شکار ہیں، تو ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارا پروٹیکٹیو میکنزم کیا ہے. اگر تو ہے ہی نہیں، زیرو ہے، نان ایگزسٹنٹ ہے، تو سیکھیں اس واقعے سے کہ اس کو مضبوط بنائیں، اس دیوار کو، اس پروٹیکٹیو لیئر کو. کیونکہ جتنا بڑا فتنہ ہوتا ہے اتنی بڑی مضبوطی چاہیے. فار ایگزامپل، ایک بندہ کسی فتنے سے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اور وہ نماز ہی نہیں پڑھتا. نماز از یور فرسٹ پروٹیکٹیو لیئر. قرآن نے نماز کو کیا کہا ہے؟ قلعہ، فورٹریس، ٹھیک ہے. قلعہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا وہ دیواریں جتنی مضبوط ہوگی اتنا وہ فورٹریس محفوظ ہے. تو جس نے نماز ترک کر دی اس نے وہ پہلی پروٹیکٹیو لیئر اپنی ختم کر دی. دوسری پروٹیکٹیو لیئر کیا ہے؟ صبح شام کے اذکار. اسپیشلی آج کے دور میں جو وہ نہیں کر رہا تو اللہ معاف کرے، پھر وہ بھی ولنریبل ہے، بہت ولنریبل ہے. اس طرح بہت سی پروٹیکٹیو لیئرز ہیں جو ہمارے دین نے دی ہیں. تیسری کیا ہے؟ رائٹیس کمپنی. جو نیک لوگوں میں نہیں بیٹھ رہا، اچھی کمپنی میں نہیں بیٹھ رہا، مسجد نہیں جا رہا، اچھے دوست نہیں ہیں، تو پھر اس کے لیے بھی بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. چوتھی پروٹیکٹیو لیئر تنہائی میں کچھ رولز بنانا. رول بنانا پڑے گا کہ تنہائی میں اس کو کیسے یوز کرنا ہے. اگر رول ہی کوئی نہیں ہے زندگی میں، یعنی رینڈم لائف ہے، جب مرضی اٹھایا یوز شروع، 2 بجے اٹھایا یوز شروع، 2 بجے اٹھایا انٹرنیٹ آن، یعنی ایک لا لیس لائف، تو پھر کیسے بچے گا؟ کیسے بچے گا ایسا انسان؟ تو یہ ہے چوتھی سٹوری سے کہ جتنا بڑا فتنہ اتنی بڑی پروٹیکٹیو لیئر، ٹھیک ہے. تو یہ 4 فتنے، ٹرائل آف ریلیجن، ٹرائل آف ویلتھ، ٹرائل آف نالج، ٹرائل آف اتھارٹی، یہ 4 ٹرائلز دجال کے دور میں ایکٹیو ہوں گے، اور ایکٹیو ہیں، آپ کے سامنے ایکٹیو ہیں، ٹھیک ہے. یعنی وی آر سینگ لٹرلی فرام آور اون آئیز. یہ ہیش ٹیگز، یہ ٹرینڈز سب ہمارے سامنے ایکٹیو ہیں، ہماری نظروں کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن بہت کم لوگ ہیں جو ان کو ریکگنائز کر پا رہے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو ان کو دیکھ پا رہے ہیں، ان فتنوں کو، ٹھیک ہے.